کیا عمران نیازی کے پہلے بیان کو آپ مستند قرار دیں گے یا دوسرے بیان کو کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی؟ اب بتائیے کہ ایک شمال کا بیان، ایک جنوب کا بیان، کیا کوئی پاکستانی سابق وزیر اعظم اس طرح کی بدترین قسم کی یعنی پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا؟ بذات خود اگر یہ سائفر کے مدرجات وہاں پر چھپے ہیں جو اگر درست ہیں تو یہ تو بذات خود ایک بڑا جرم۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے تحت آج ہم ایک بہت ہی اہم انٹرویو کر رہے ہیں، اور انٹرویو کسی اور کا نہیں، وزیر اعظم پاکستان کا ہے، جنہوں نے بے پناہ مصروفیات کے درمیان ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں وی نیوز کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جلدی چونکہ آپ کی مصروفیات بے پناہ ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال جو کہ ابتدا میں ہونا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ رات سے پاکستان میں ایک سٹوری بہت وائرل ہو رہی ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے انٹرسیپٹ، اس نے ایک سٹوری کی ہے، اور اس کے مطابق جو عمران خان نے جو سائفر والی کہانی کی تھی وہ زیادہ تر درست تھی۔ امریکی دباؤ میں عمران خان کی حکومت کو بے دخل کیا گیا، اور انہوں نے مبینہ طور پر وہ سائفر بھی چھاپ دیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کہانی چھپ جانا کیا عمران خان کے بیانیے کی جیت نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ عمار صاحب، آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا، آپ کا شکریہ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سائفر کے بارے میں میری سربراہی میں 2 میٹنگز ہوئیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اور اس میں تمام شرکاء نے اس میں ایک میٹنگ میں جو ہمارے موجودہ جو سیکرٹری خارجہ ہیں، یہ اس وقت سائفر کے حوالے سے امریکہ میں ہمارے سفیر تھے، وہ بھی اس میٹنگ میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میری جو ملاقات ہوئی تھی امریکی افسر سے ڈان لو، ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ میں نے یہاں پر بھیج دی۔ اس میں کہیں سازش کا دور دور تک کہیں تذکرہ نہیں تھا، اور یہ سائفرز دنیا بھر میں ہمارے جہاں پر سفیر متعین ہیں وہ اپنی گفتگو وہاں کے پارلیمنٹیرینز، حکومت کے عظماء سے جو ہوتی ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ جنرل باجوہ جو اس وقت سپہ سالار تھے، نیول چیف موجود تھے، ایئر فورس کے چیف موجود تھے، سب نے برملا اس بات کی تائید کی کہ امریکہ نے پاکستان کی حکومت عمران نیازی کی گرانے کی کوئی سازش نہیں کی، اور ہمارے جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بالکل کہا کہ میں نے تو وہ گفتگو کو میں نے سائفر میں اس کا اندراج کیا ہے، کوئی سازش کی بات دور دور تک نہیں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران نیازی نے کہا کہ میں چونکہ روس کے ساتھ میرے تعلقات بڑھ رہے تھے، یہ سازش کی گئی، تو روس سے تو ہم نے سستا تیل لیا ہے میری حکومت نے۔ اگر خدا نہ خواستہ امریکی سازش سے یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہوتی تو یہ تو ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چل جائے کہ ہم روس سے سستا تیل لے لیں۔ ہم نے الحمدللہ چین سے دوبارہ اپنے تعلقات کو بحال کیا، اور اسی لیول پہ لے آئے جہاں پر میاں نواز شریف نے 2017 میں چھوڑا تھا۔ تیسری بات، عمران نیازی نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک موقع خود کہا کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل۔ کیا عمران نیازی کے پہلے بیان کو آپ
مستند قرار دیں گے یا دوسرے بیان کو کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی. اب بتائیے کہ ایک شمال کا بیان، ایک جنوب کا بیان، کیا کوئی پاکستانی سابق وزیر اعظم اس طرح کی بدترین قسم کی یعنی پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا؟ بذات خود اگر یہ سائفر کے مدرجات وہاں پر چھپے ہیں جو اگر درست ہیں تو یہ تو بذات خود ایک بڑا جرم. تیسری بات، پھر عمران نیازی نے کہا کہ یہ امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ فلاں نے سازش کی، یہ فلاں نے نہیں کی، یہ فلاں نے سازش کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سر سے پاؤں تک ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. صحیح. اور اس میں دور دور تک کوئی حقیقت نہیں. ہم نے ان تعلقات کو امریکہ سے جو بالکل بے پناہ اس میں بگاڑ آ گیا تھا، اس کو ایک بامی رسپیکٹ اور ٹرسٹ کے لیول پر لانے کے لیے ہم نے بڑی محنت کی. ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے، میں نے، ہم نے مل کر اس کے اوپر بڑی. آپ کی طرف سے ایک بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہماری خارجہ پالیسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. امریکہ کے تو یہ سائفر والی کہانی ہو گئی. اب آپ ظاہر وزیر اعظم کے عہدے پر متمکن ہیں، تو آپ کو کہیں کسی اور ملک کی جانب سے بھی اس طرح کی شکایات یا ناراضگی اس دور کے حوالے سے موصول نہیں؟ بے پناہ ہمارے برادر ممالک سخت نانا تھے اور ناراض تھے. وہ ممالک برادر، اب دیکھیے سعودی عرب جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، سعودی عرب وہ کون سا موقع نہیں تھا، وہ کون سا چیلنج نہیں تھا، وہ کون سی مشکل نہیں تھی، وہ کون سی تکلیف نہیں تھی، وہ کون سا ایسا ایک کیفیت جس میں زلزلے نے تباہی کر دی ہو پاکستان میں اور سیلاب نے تباہی کر دی ہو، سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا نہیں اور ایک بھائی کی طرح بھائی کا ساتھ دیا. کسی شرط، لالچ، کسی چیز کے بغیر اور کسی توقع کے بغیر کس کے بدلے میں پاکستان ہمارے ساتھ یہ کرے گا. اس سے کوئی اعلیٰ اور عرفہ مثال ہو سکتی ہے بھائی چارے کی، محبت کی اور احسار کی. ان کو ہم نے ناراض کر. کیا شکایت تھی ان کی؟ یعنی میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن دیکھیے کہ سعودی عرب کو نیچا دکھانے کے لیے ایک یعنی کوشش کی گئی کہ ایک بلاک بنایا جائے اور اس بلاک کے ذریعے سعودی عرب کو آئسولیٹ کیا جائے. یہ کتنا افسوسناک یہ واقعہ ہے اور کتنی گری ہوئی سوچ ہے کہ جو دوست جو بلا شرط بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس توقع کے کہ ان ریٹرن ہمیں یہ ملے گا، وہ آپ کو ایک بھائی کی طرح، ایک خاندان کی طرح آپ کی مدد کر رہے ہوں اور انہیں کو آپ ناشکرے بن جائیں اور احسان فراموش ہو جائیں اور یہ کہیں کہ کشمیر جو ہے وہ سعودی عرب کے بغیر بھی ہم کشمیر کاز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی یعنی خراب صورتحال دونوں برادر ممالک میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا جو کہ عمران نیازی کے دور میں ہوا. اور یہ ایک مثال ہے کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر کس طرح ادا کرے گا. بالکل صحیح سر. سر آپ نے کشمیر کاز کا ذکر کیا. آپ نے ہی کسی ایک تقریب میں فرمایا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، کشمیر کا معاملہ تصفیہ طلب ہے. تو اگر آپ لوگوں کو دوبارہ حکومت ملتی ہے تو پھر بھارت کے ساتھ آپ کس طرح کے روابط رکھنا چاہیں گے؟ نہیں، کشمیر کے منصفانہ حل کو تلاش کیے بغیر کشمیریوں کی جو عظیم قربانیاں ہیں، یعنی 72 سال گزر گئے، ہزاروں کشمیریوں ماؤں بہنوں کے آنچل پھٹے،
بچے شہید ہوئے، بزرگ شہید ہوئے، کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی، تو کشمیریوں کا آزادی کا، حق خود ارادیت کا مسئلہ طے ہوئے بغیر ہندوستان کے ساتھ تعلقات کس طرح نارمل ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے جو بات کی ہے کہ ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں اچھے ہمسائے کی طرح رہنا چاہیے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، جو ایشوز جس طرح کشمیر کی بات ہوئی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، ان کو حل کیے بغیر یہ حالات کس طرح نارمل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر نارمل نہیں ہوں گے تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ اس خطے میں دو ممالک جہاں پر غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور ہم اپنے وسائل ان کی خوشحالی اور ترقی کے بجائے ہم اپنے دفاع کے لیے اور مہنگی مشینیں خریدیں، یہ مناسب نہیں۔ سر ایک سوال جو سب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ آپ کے حکم سے اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، کابینہ توڑ دی گئی ہے، لیکن نگران وزیر اعظم کا نام ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا، اختلاف کہاں پہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ذرا سمجھنے میں کچھ کسر رہ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کل رات میں نے ایڈوائس بھجوائی صدر پاکستان کو اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے اسمبلی، اس سے پہلے یہ مشاورت جو آئین کہتا ہے وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن درمیان نہیں ہو سکتی تا وقت کہ آپ یہ آئینی مرحلہ پورا نہ کریں، لہٰذا وہ مرحلہ رات کو ہو گیا، صدر نے ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔ آج میری پہلی ملاقات ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے اور اس بارے میں ان سے مشاورت۔ کوئی نام ہے جو آپ؟ نہیں، ابھی میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا، جب بات ہوگی تو بات راز اور پردے میں نہیں ہوگی، سامنے آ جائے گی۔ ایک سوال سر آپ کی اجازت سے مختصر سے اگر اس کا جواب ہو سکے، آپ کی 16-17 ماہ حکومت رہی، آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز میاں نواز شریف صاحب کے نام سے کرتے ہیں، وہ ہماری پارٹی کے قائد ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب آپ کی پرفارمنس کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں اس 17 ماہ کی؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، یہ سوال مجھ سے نہیں کر سکتے، ان سے پوچھیں۔ نہیں، آپ کی ملاقاتیں ہوئی سر تو وہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اپریسیشن ہوتی ہے۔ حق ہے، بڑے بھائی ہیں، کافی جگہ ہیں، وہ گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور ہم الحمدللہ فالو کرتے ہیں ان کی ایڈوائس کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر موقع ملا، عوام نے ووٹ دیا تو اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، مسلم لیگ نون کے۔ بارہ کیسے؟ تو کیا آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، لیکن یہ میری سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم، اگر ہم جیتے تو انشاءاللہ وزیر اعظم نواز شریف۔ آپ پھر پنجاب میں چل جائیں گے وزارت اعلیٰ کے لیے؟ میں نواز شریف کا ورکر بن کے کام کروں۔ اچھا سر، یہ بات کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے ہاں پولیٹیکل پروسیس کے درمیان میں رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ ججز ہیں جنہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ احتساب کا جو عمل ہے وہ سب پر لاگو ہے اور شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، کسی طریقے سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم وی نیوز کو وقت دیا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی مصروفیات بے پناہ ہے، ان مصروفیات میں سے آپ نے چند لمحات نکالے، لیکن جن موضوعات پر آپ نے گفتگو کی وہ میرے خیال میں نہ صرف ہماری ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے، پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھے ناظرین کے لیے بے انتہا اہم ہے، اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جسے وزیر اعظم پاکستان نے انٹرویو دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج یاد کیا، آپ کی بہت مہربانی۔ بہت نوازش سر، بہت شکریہ۔